السلام علیکم ناظرین، سول میں روزے کی افطاری سے پہلے میں ہوں آپ کے ساتھ مہوش تبسم، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے دو بہت پیارے ججز مدثر اقبال اور سمیہ رضوان۔ وعلیکم السلام۔ آج بڑا روزہ لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے؟ نہیں آپ لوگوں کو نہیں لگتا؟ مدثر خاموش ہے، نہیں نہا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سوچ لگ رہا رہے ہے ہیں کہ میں بول ہی نہیں رہے کچھ۔ اچھا چلے، ہمارا سحری کا تو بڑا اچھا رہا تقریری مقابلہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری میں ہمارے پاس کس طرح کے ڈیبیٹرز ہیں۔ تو ٹاپک آج کا میں اپنے ناظرین کو بتا رہی چلوں، بڑا پیارا ٹاپک ہے، پھولوں کے نگہبان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، پھولوں کے نگہبان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے، نمرہ عمران ہے ہماری پہلی ڈیبیٹر آج کی، ان کو میں بلانا چاہوں گی ڈائز پر۔ نمرہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ نمرہ عمران، چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، ننھی سی کلائیاں جنہیں شوق تھا کہ ان کلائیوں میں چوڑیاں کھنکتی ہوئی نظر آئیں، وہ آنکھیں کہ جس میں کئی خواب بسیرا کرتے تھے، وہ انگلیاں جو بابا کا ہاتھ تھامنے کی عادی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم جو کبھی گلیوں میں سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے یا اسکول مدرسے کا سفر طے کرنے میں گزرتے تھے۔ لیکن صدر علی وقار ٹھہریے کہ جن کلائیوں میں چوڑیوں نے کھنکنا تھا وہ کلائیاں مسل دی گئی، جن آنکھوں نے مزید خوابوں کو جنم دینا تھا وہ آنکھیں بند کر دی گئی، جن کہکوں نے مزید فضاؤں میں بلند ہونا تھا وہ کہکے بند کر دیے گئے۔ صدر علی وقار کہ جن کلیوں نے کھل کر پھول بننا تھا وہ کلیاں پیروں تلے رون دی گئی، کہ علی وقار لاہور کی معصوم آمنہ کی زخمی روح اپنے پھولوں کے نگہباں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے للکار رہی ہے، کہ ننھے بچوں کے برہنہ جسموں پر اپنی وحشت کا عکس چھوڑنے والے یہی پھولوں کے نگہباں ہیں۔ کہ علی وقار ستم تو یہ تھا کہ ساہیوال میں معصوم پھولوں کے سامنے ان کی جنت کو داغدار کر دیا گیا۔ کہ علی وقار یہ نگہبانوں کی بھول ہی ہے کہ آج ہم ایسا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں جہاں مذہب کے نام پر بچوں کو جنسی تعلیم نہیں دی جاتی، اور جب ان کے ننھے جسموں کو نوچ دیا جاتا ہے تو الزام فقط ان کے والدین کو دیا جاتا ہے۔ علی وقار یہ نگہبانوں کی بھول ہی ہے کہ جہاں ہمارے دیش کے ہر ایک بچے کی دسترس میں قلم، کتاب، معیاری تعلیم اور خواب دیکھنے کا حق ہونا چاہیے تھا، وہاں 60 لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ علی وقار بھول تو اس وقت بھی ہوئی تھی کہ جس ملک کو ہمارے بزرگوں نے خون پسینے سے سینچ کر بنایا، نگہبانوں کی لاپرواہی اور خود غرضی کے باعث وہ ملک دولخت ہوا۔ دسمبر 2016 کا سانحہ جی ہاں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نگہبانوں کی ایک بھول سے نہ جانے کتنے پھول مرجھا گئے۔ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے دور حاضر کے ان جدید ممالک سے کہ جنہوں نے جنسی تشدد، بچوں پر مشقت اور استحصال کے خلاف حتمی اقدامات اٹھائے، اور آج ان کے گلستان کے پھول نہ صرف محفوظ بلکہ تعلیم یافتہ بھی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہے۔ بہت زبردست، ویری نائس۔ ہمارے جو آج کے نیکسٹ مقرر ہیں ان کو میں بلانا چاہوں گی۔ عامر کھوسو ہیں ہمارے آج کے نیکسٹ ڈیبیٹر۔ جی عامر۔ ججز اچھی لگ رہی ہیں آپ کو تقریریں؟ انجوائے کریں آپ لوگ؟ جی چلیں عامر، جب آپ ریڈی ہوں تو بتائیے۔ تیار ہے؟ سٹارٹ۔ کتابوں کے انبار تلے میں چلانا چاہتا ہوں، میں سانس لینا چاہتا ہوں مگر نہیں، میں مر جانا چاہتا ہوں۔ کہ صدر علی وقار 16 دسمبر سن 2014 کو میری ان آنکھوں نے ظلم کی انتہا دیکھی اور اس بات کا اعلان کیا کہ پھولوں کے نگہبانوں سے بھول ہوئی ہے۔ سن 1947 میں جن قربانیوں کے بعد پاکستان کو وجود میں لایا گیا، اس ملک کے پہلے وزیر اعظم کو لیاقت باغ میں مار کر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پھولوں کے نگہبانوں سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جناب اعلیٰ اس ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو کا عدالتی قتل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پھولوں کے نگہبانوں سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ علی وقار اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو لیاقت باغ میں خون گولیوں سے چھلنی کیا گیا، جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جی پھولوں کے نگہبانوں سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ علی وقار سانحہ ساہیوال میں 2 بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کا قتل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پھولوں کے نگہبانوں سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ علی وقار بلدیہ ٹاؤن میں
بلدیہ ٹاؤن میں مارے جانے والے 264 خاندان آج بھی چلا چلا کے کہتے ہیں کہ پھولوں کے نگہبانوں سے کوئی بھول ہوئی ہے. جناب اعلیٰ 12 مئی کو کھیلی جانے والی خون کی ہولی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ پھولوں کے نگہبانوں سے کوئی بھول ہوئی ہے. جناب اعلیٰ کل جسٹس آفتاب کا قتل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پھولوں کے نگہبانوں سے کوئی بھول ہوئی ہے. جناب اعلیٰ جس ملک کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی گئی اس ملک میں چار آمرانہ ادوار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پھولوں کی نگہبان سے کوئی بھول ہوئی ہے، کہ پھولوں کے نگہبانوں سے کوئی بھول ہوئی ہے. علی وقار، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ ان پھولوں میں سے میں بھی شامل ہوں؟ اگر وہ پھول بڑے ہوتے پھلتے تو شاید وہ عبدالستار عیدی بنتے. اگر وہ پھول بڑے ہو کے پھولتے تو جناب والا شاید وہ عبدالقدیر خان بنتے، شاید وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بنظیر بھٹو کی صورت میں ہمارے سامنے آتے. مگر افسوس ان کے پھلنے پھولنے سے پہلے ان کو مرجا دیا گیا. اس لیے جناب والا پھولوں کے نگہبانوں سے ضرور کوئی بھول ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ. چلیں، تھوڑی سی تقریر بھول رہے تھے بٹ باقی ان کا کانٹینٹ تو اچھا تھا. اگر یاد ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. نیکسٹ ہماری جو آج کی مقررہ ہیں وہ ہیں عائشہ شبیر. کیا نام ہے؟ عائشہ شبیر. ٹھیک ہے، کمفرٹیبل ہے؟ کریں اسٹارٹ؟ چلیں اسٹارٹ. ہر گلاب کے پہلو میں چند کانٹے لگے ہوتے ہیں صدر علی وقار. یہ عرض وطن وہ حدیقہ ہے جس کا ایک پھول سندھ، ایک پھول پنجاب، ایک پھول بلوچستان اور ایک پھول خیبر پختونخوا ہے. یہ عرض وطن وہ حدیقہ ہے جس کی ہریالی شہداء کے لہو کی لالی کے سبب ہے. یہ عرض وطن وہ حدیقہ ہے جس کی خاطر اولادیں قربان ہوئیں. یہ عرض وطن وہ حدیقہ ہے جس کی خاطر عظمت پامال ہوئی. یہ عرض وطن وہ حدیقہ ہے جس کی خاطر تاریخ انسانیت نے سب سے بڑی ہجرت کی. یہ عرض وطن وہ حدیقہ ہے جس کی آبیاری کی خاطر ہم اپنا لہو بہانے کو ہر دم تیار ہیں. اے وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ تیشا یہ بازو تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، یہ مٹی یہ گیہوں تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے میں خود کو بچا لے. اے وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، فصیلوں کی بنیاد تو مجھ پہ اٹھا لے. میں تجھ کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں تجھ کو بچاتے ہوئے جان دے دوں. وطن کی مٹی ہماری ماں ہے صدر علی وقار، مگر افسوس صد افسوس، ہاں شہداء کے لہو سے سجے اس باغ میں پھولوں کے نگہبان سے کچھ بھول ہوئی ہے، اور بھول بھی ایسی کہ قریب الوطنی کے دھوپ سے سایہ دیتا یہ شجر سوکھتا جا رہا ہے. قدیم سندھ میں سمینہ سندھو کی آنکھوں سے ماں بننے کے خواب چھین لیے جاتے ہیں، تو کہیں ساہیوال میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کہیں بلوچستان میں سانحہ مچھ میں معصوموں کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، تو کہیں خیبر پختونخوا میں علی شاہ نامی خواجہ سرا کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. یہ سب دیکھ میرے افلاس کی قبریں لرز رہی ہیں. کیا انہوں نے اس وطن کی خاطر قربانیاں دی تھیں؟ علی وقار، آج اس وطن میں میرے آباؤں کی تہذیب رسوا ہو رہی ہے. دیکھو، سنو، اپنے اجداد کی تعلیم کو بیچا نہ کرو، روح افلاس کو تکلیف ہو ایسا نہ کرو، غیر کے سامنے سر تسلیم عمل خم کر کے اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا نہ کرو، اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا. تھوڑا سا آپ کا ٹائم اوپر چلا گیا. ویسے آپ کا انداز بہت اچھا تھا، تقریر بھی بہت اچھی تھی، لیکن ایک تو بھول رہی تھی اور تھوڑا سا آپ نے ٹائم اوپر لے لیا ہے. کوئی بات نہیں، ہمارے ججز ڈیسائیڈ کریں گے. باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں ڈائس پر. جی ججز. عائشہ شبیر سے ہی میں کر لیتی ہوں. عائشہ، وقت ختم ہو گیا تھا، آپ کرتی رہیں تقریر، بہت اچھا انداز تھا آپ کا، آپ نے آغاز بہت اچھا کیا اور تقریر لکھی ہوئی بھی بہت اچھی تھی، لیکن تقریر کو آپ نے کس طرح آخر تک لے کے جانا ہے، اس کو وقت پہ ختم کیسے کرنا ہے، شاید یہ آپ نہیں سمجھ پائیں. پھر بھول بھی رہی تھیں تو اس سے مزہ خراب ہو گیا. ویسے تلفظ بھی اچھا تھا، انداز بھی اچھا تھا اور تقریر لکھی ہوئی بھی اچھی تھی.
عامر کھوسو جب آپ جو موضوع کی تکرار کر رہے تھے نا تو اس سے تقریر بھول رہے تھے, تو مجھے بہت اچھا لگا تھا آپ کا انداز, ٹون بہت اچھی تھی, لیکن پھر بہت میں ڈس اپوائنٹ ہوئی جب آپ بار بار بھول رہے تھے, پھر یاد کر رہے تھے. تلفظ پہ تھوڑا سا کام کریں. اور نمرا کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا, لیکن نمرا ادائیگی میں اور زیادہ محنت کر سکتی ہیں. مدثر باقی. جی مدثر. مجھے اگر آپ اجازت دیں صرف چند سیکنڈ کی تو میں کیلکولیشن کر لوں, وہ اوپر نیچے آ کر یہ لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس طرح سے. اچھا وہ وقت کا زیادہ نا, اگر اس لیے ہم یہ اصول رکھتے ہیں کہ جب 5 منٹ کی تقریر ہوتی ہے تو آپ 10 سیکنڈ اوپر لے لیں تو نمبر نہیں منہا کرتے. ہاں, لیکن جب یہاں ہیں تو آپ 5 سے 6 سیکنڈ اگر اوپر لے رہے ہیں تو ہم نمبر اس کو منہا نہیں کرتے اتنا شیئر پڑھتے ہوئے. لیکن جب آپ 5 سے 6 سیکنڈ اوپر جائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں ٹوٹل نمبرز میں سے مائنس کرنا. یہاں کہ آپ کو ہوسٹ کو جو ہے وہ ٹوکنا پڑے گا کہ آپ کا وقت ختم. نہیں وہ تقریر تو چلیں, لیکن زیادہ چلی جائے تو پھر آپ ٹوکیں. اس سے پہلے آپ مقابلہ جو ہے وہ عائشہ شبیر آج کی فاتح قرار پائی ہیں, اور عائشہ شبیر جو ہیں وہ مواد کے نمبرز کی وجہ سے, کانٹینٹ کی وجہ سے دونوں کے پاس وہ آ گئی ہیں کہ ادائیگی میں نمرا کے امبر ہے ہوئے, لیکن کیلکولیشن جب دونوں کی عائشہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے, اور جس نے بھی آپ کی تقریر لکھی بھی بہت اچھی, لیکن آپ ونر تو ہیں آج کی, لیکن یہ جو آپ بھول گئی نا یہ آگے آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. تو آگے جب نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ آئیں تو آپ بہت اچھی تیاری کر کے آئیے گا, کیونکہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ تمام ونرز کے ساتھ ہوگا. تو عائشہ بہت مبارک ہو آپ کو. ناظرین تقریری مقابلہ ہمارے اختتام کو پہنچا ہے. کوئز کمپٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا مین اسٹوڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے, مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول